الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بتوفیقہ تعالی سورہ نساء کی آیت نمبر 143 سے ترجمہ و تشریح پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذبذبین بین ذالک، ایمان اور کفر کے مابین لٹکے ہوئے ہیں، متذبذب ہیں، متردد ہیں۔ پیچھے منافقین کا احوال چل رہا تھا، وہی آج کی اس آیت میں کنٹینیوڈ ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ایمان اور کفر کے درمیان معلق ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی منزل کیا ہے، جانا کدھر ہے۔ تو کبھی اہل ایمان کی طرف لپکتے ہیں تو ان کے پاس اپنا مستقبل سیکیور سمجھتے ہیں، تو کبھی اہل کفر کی طرف کھنچتے ہیں تو ان کے پاس اپنے مالی مفاد دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان کی جان اٹکی ہوئی ہے، نہ وہ ادھر کے ہیں نہ وہ ادھر کے ہیں۔ ان کی کیفیت بالکل ایسی ہے جیسے مرزا غالب کا وہ شعر ہے، ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں نہ یہ ان میں ہیں اور نہ یہ ان میں ہیں، نہ اہل ایمان کے ساتھ ہیں اور نہ اہل کفر کے ساتھ ہیں۔ یعنی ان کی جو لائلٹی ہے، ان کی وفاداری ہے، ان کی خیرخواہی ہے، نہ کافروں کے ساتھ ہے اور نہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ وہ محض اپنی حرص و ہوس کے غلام ہیں، اور جہاں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اس طرف لڑک جاتے ہیں۔ انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ ہم ٹرسٹ وردی نہیں رہیں گے، ہم معزز نہیں رہیں گے، لوگ ہمیں کیا کہیں گے۔ اس کا کچھ بھی انہیں اپنی ذات کا بھی خیال نہیں ہے، اپنی پرسنالٹیز کو بھی وہ لوگ ڈیمیج کر رہے ہیں کہ ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے اور ہمارا کیا بنے گا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس سے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، یعنی وہ اپنی پیہم نافرمانیوں اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزیوں اور انکار حق کے نتیجے میں اس لائق ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ان کے گمراہ ہونے کا فیصلہ فرما چکے ہیں۔ جیسے ارشاد ہوتا ہے نولیہ ما تولا، کہ جس طرف کوئی لڑکنا چاہتا ہے، جانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ پوری آزادی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین میں اکراہ اور جبر نہیں کرتا، لا اکراہ فی الدین۔ تو جس طرف وہ لڑکنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان کو لڑکنے دیتا ہے۔ تو یہ گمراہی کی وہ صورت ہے کہ تمام راستے بند ہو جاتے ہیں ہدایت کے، وہ قبول حق کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں استعداد رکھی ہے کہ وہ حق بات کو سمجھ لیتا ہے، حق بات کو قبول کر لیتا ہے، تو گویا قبول حق کی صلاحیت سے ہی وہ محروم ہو گئے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم والی کیفیت ہو جاتی ہے کہ ان کے دلوں پر بھی مہریں لگ جاتی ہیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے بھی پردے حائل ہو جاتے ہیں۔ اور فلن تجد لہ سبیلا، تو جس کو بھی اللہ تعالیٰ گمراہ فرما دے تو وہ ہدایت کا راستہ آپ ان کے لیے نہیں پائیں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہے اور اس کے نتیجے میں انہیں راہ ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذل وجہین کہا ہے کہ یہ دو رخے لوگ ہیں، دوغلا پن ہے ان میں، اور دو چہرے رکھنے والے لوگ ہیں۔ فرمایا تجدون شر الناس یوم القیامت ذل وجہین، کہ تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جو دو چہروں والے ہیں، ادھر اور بات کرتے ہیں اور ادھر اور بات کرتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین، تم مت بناؤ کافروں کو، اولیاء، ولی، دوست، ہمراز، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر۔ اے ایمان والو، تم اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رازدان یا ہمراز یا گہرا دوست مت بناؤ۔ اتریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو،
ان تجعلوا للہ، کہ تم بنا دو اللہ کے لیے، علیکم اپنے اوپر، سلطانا مبینہ، واضح دلیل۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے خلاف ایک واضح دلیل فراہم کر دو؟ رب العالمین قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اہل کفر کے ساتھ، کافروں کے ساتھ دوستی اور محبت کا تعلق قائم کرنے سے منع فرماتا رہا ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی اہل ایمان کے دوست نہیں ہو سکتے۔ حسن سلوک کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، بطور انسان کے ان کے ساتھ ورکنگ ڈیلنگ اچھے طریقے سے کی جائے، مگر دل کے راز ان تک نہ پہنچائے جائیں، ایسی گہری دوستی نہ ہو کہ اپنا سب کچھ ہی ان پر نچھاور کر دیا جائے۔ تو ایسا ہم راز نہیں بنانا چاہیے کہ بہت سارے وہ راز اگر اہل ایمان کے لیں گے تو بہت سارا نقصان اہل ایمان کو انفرادی اور اجتماعی انداز میں پہنچا دیں گے۔ کہیں یہ بھی فرمایا کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ کہیں فرمایا لا یألونکم خبالا، کہ تم انہیں اپنا دوست بناؤ گے تو وہ تمہاری بربادی میں، تمہاری تباہی میں، تمہاری خرابی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، کہ وہ تمہارے دشمن ہی ہیں، وہ دل سے دوست کبھی بھی تمہارے نہیں ہو سکتے، اور جب بھی انہیں موقع ملے گا وہ تمہیں گزند پہنچائیں گے، تمہیں تکلیف میں مبتلا کر کے چھوڑیں گے، اور یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ لازم ہے کہ ان کے ساتھ گہرے مراسم استوار نہ کیے جائیں۔ تو اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم خود اللہ کے حضور مستحق کے عذاب ہونے کی دلیل پیش کر رہے ہو، کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ کہا تو ہم نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ کی نافرمانی کی، تو تمہارا یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ دلی محبت قائم کرنا اور رازدانی کے معاملات شیئر کرنا، یہ ساری باتیں گویا اللہ کی نافرمانی کی ذیل میں آتی ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کے نافرمان بن کر اپنے آپ کو مجرم بنا کے اللہ کے کٹہرے میں گویا پیش کر رہے ہو۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان المنافقین بلا شبہ منافق لوگ، فی الدرک الاسفل سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، من النار دوزخ کی آگ کے۔ منافقین کا ٹھکانہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح جنت کے کئی نام ہیں اسی طرح جہنم کے بھی کئی نام ہیں، اور اسفل کہتے ہیں سب سے نچلے طبقے کو اسفل کہا جاتا ہے، اور یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی اس میں تفضیل ہے۔ اور درک اور درک یہ دونوں لغتیں ہیں، اور ان کی جمع درکات آتی ہے۔ اگر سٹیپ بائی سٹیپ یکے بعد دیگرے نیچے سے اوپر کو جایا جائے تو اسے درجات کہتے ہیں، اور اگر یکے بعد دیگرے سٹیپ بائی سٹیپ اوپر سے نیچے آیا جائے یعنی ڈیسینڈنگ آرڈر ہو تو اس کو درکات کہتے ہیں۔ تو فرمایا فی الدرک الاسفل، جو جہنم کا سب سے نچلا گڑھا اور نچلا طبقہ ہے اس میں یہ منافقوں کا ٹھکانہ ہے، اس میں یہ رہیں گے۔ تو جہنم درجہ بدرجہ ہے، اور جہنم کے کئی درجے ہیں، تو علی سبیل التنزل وہ کچھ یوں ہیں۔ جہنم، اس کے بعد اس کے نیچے لظا ہے، اس کے بعد حطمہ ہے، پھر سعیر ہے، پھر سقر ہے، پھر جحیم ہے، پھر حاویہ ہے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور آپ ان کا کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی۔ یعنی رب العالمین کی رحمت کس قدر وسیع ہے کہ ساری زندگی اہل ایمان کو اذیتیں دیتے رہے ہیں، دجل و فریب کرتے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے رہے ہیں، مگر اس سب کے باوجود اللہ کریم کی رحمت ان کو آج بھی بلا رہی ہے کہ وہ اگر آنا چاہتے ہیں، پلٹنا چاہتے ہیں ایمان کی طرف تو آئیں، تابو، وہ توبہ کریں، سچے دل سے نادم ہو کر، پشیمان ہو کر، شرمسار ہو کر اللہ کے حضور توبہ کریں، اور آئندہ اللہ سے توفیق مانگیں کہ وہ ایسے کام نہیں کیا کریں گے، تو کفر اور نفاق کو چھوڑ کر وہ توبہ کریں۔ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا،
توبت نصوخ یعنی خیر خواہی والی پکی اور سچی توبہ کر لیں، تو یہ پہلی شرط ہے۔ اور فرمایا وَأَصْلَحُوا، اور اپنے احوال کو درست کر لیں، حقوق اللہ میں اور حقوق العباد میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو خطائیں اور گناہ کیے ہیں، کسی کا حق مارا ہے، کسی کو گالی گلوچ کیا ہے، تو اپنی تمام تر زیادتیاں جو کی ہوئی ہیں ان کی اصلاح کا مطلب یہ ہے ان لوگوں سے معافی مانگ لیں، اپنا جرم معاف کروا لیں۔ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں، اللہ کریم کے سایہ رحمت میں آ جائیں۔ اور جیسے آیت الکرسی میں ہے کہ اَمَن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، کہ جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ کے ساتھ ایمان لے آئے، اس نے تو ایک مضبوط حلقہ تھام لیا، لا انفصام لہا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق بنا لیں جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، جو ہر آن اور ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کفیل ہے، کارساز ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی زندگی میں ڈس اپوائنٹ نہیں ہونے دیتا اپنے ان بندوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ جو قرآن ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے 30 پاروں پر مشتمل یہ پیغام ہدایت، اس کے ساتھ جڑ جاؤ، اس قرآن سے محبت کرو، اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھو، خود بھی اس پہ عمل کرو اور لوگوں کو بھی اس کا پیغام پہنچاؤ۔ تو اعتصام بحبل اللہ، اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور چوتھی شرط فرمائی وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، اور اپنے دین کو خالص کر لو، کس کے لیے؟ للہ، اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے دین کے اعمال کرو، دینی زندگی گزارو، نمازیں پڑھو، صوم و صلات کی پابندی اختیار کرو۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ اس کے دین کے مخلص بن کر اس نے نیت سے اخلاص کے ساتھ اللہ کے حضور سبمیشن کرو۔ تو یہ 4 صورتیں جب آ جائیں گی، 4 شرائط پائی جائیں گی، تو ان منافقوں کے لیے بھی رحمت الہی کا در کھلا ہے۔ اور فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ان 4 شرائط پر پورا اترنے کے نتیجے میں وہ لوگ اہل ایمان کی معیت میں آ جائیں گے، اہل ایمان کے زمرہ میں، ان کے گروہ میں شمار ہو جائیں گے۔ اور وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بہت بڑا اجر عنقریب عطا فرمائے گا، تو اس اجر میں یہ بھی شامل ہو جائیں گے کیونکہ انہیں اہل ایمان کی معیت نصیب ہو جائے گی۔ يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، کیا خوبصورت بات اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ کیا پڑی ہے اللہ کو؟ کیا مسئلہ ہے اللہ کا کہ تمہیں عذاب دینا چاہتا ہے؟ فرمایا نہیں، اللہ کی یہ کوئی ڈیزائر نہیں ہے، اللہ کی یہ کوئی خواہش نہیں ہے، یا اللہ کا کوئی کام رکا ہوا نہیں ہے جو تمہیں عذاب دینے کے بعد وہ بن پڑے گا۔ تو کیا پڑی ہے اللہ کو کہ تمہیں عذاب دے؟ ان شکرتم وآمنتم، بشرطے کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ اور ایماندار بن جاؤ۔ عذاب الہی سے بچنے کی 2 شرائط یہاں بھی بیان فرما دی کہ میرے انعامات کا شکر ادا کرتے رہو، تو میں تمہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اپنے انعامات میں مزید اضافہ کروں گا، اپنی رضا جوئی تمہیں عطا کر دوں گا، اپنی نعمتیں مزید نچھاور کروں گا تم پر۔ اور دوسری بات فرمائی وآمنتم، اپنے ایمان پر قائم رہو، اپنے صراط مستقیم پر قائم رہو، قرآن و سنت کے احکام پہ عمل کرتے رہو، اور جب تم ایماندار رہو گے اور اللہ کا شکر بجا لاؤ گے تو اس صورت میں اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب نہیں دینا چاہتا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اور اس کا فرمان ہے کھلم کھلا ان رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز کو محیط ہے، اور میں تو اپنے بندوں کا بھلا چاہتا ہوں، اور میں اپنے بندوں کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، جب بھی میرا بندہ مجھ سے
سوال کرتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا پوری کرتا ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعانے، یہ اللہ کا اپنے بندے کے ساتھ محبت کا تعلق ہے، تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ بندگی کا تعلق استوار کرے، اخلاص کے ساتھ اللہ کریم کے فرامین کی روشنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے تو یقیناً عذاب الہی سے نجات پائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ شکر کی اور شاکر کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو قدردان اس کا معنی لیا جاتا ہے۔ علیمہ، خوب تمہارے احوال سے وہ واقف ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے عذابوں سے بچائے اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔